محمد نے اپنی بہو سے ہی نکاح کر لیا، محمد کا بیوی بنا کے رکھ لے، یہ دیکھو کیا مسئلہ ہے۔ ارے بھائی زید ابن محمد تھے نا وہ، تو زینب بہو ہوئی حضور کی، اور حضرت زینب سے نکاح ہو گیا حضور کا بعد میں۔ تو لوگ تمام منافقین، مشرکین اور یہود و نصارہ نے اس کو پوائنٹ بنایا، ایشو بنایا کہ دیکھو محمد نے اب یہ مسئلہ پیدا ہو گیا، ان کے یہاں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، جسے چاہتے جسے بہتر جو سمجھتے وہ کرتے ہیں، بہو سے نکاح کر رہے ہیں، بہو سے نکاح کر رہے ہیں، بہو کو بیوی بنا کے رکھ لیا۔ ارے ان کا تو کوئی بھروسہ، ایک آگ لگا دی پورے مدینے میں۔ اب یہ مسئلہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور تمام لوگوں مسلمانوں کے لیے بھی، کہ ابھی تک یہ پہلا واقعہ ایسا عرب کے اندر ہوا تھا کہ یار کسی کو بیٹا بنایا، اس بیٹے کی بہو سے بعد میں شادی کر لی، تو یہ ہتھیلی پہ سرسوں جما دیا تھا حضور نے، آگ لگی پڑی۔ لیکن اصولی بات اللہ تعالیٰ نے پھر اتروائی، وہ یہ کہ کوئی کسی کو باپ بنا لینے سے باپ نہیں بن جاتا، کسی کو بیٹا بنا لینے سے کوئی بیٹا نہیں بن جاتا، ایک دھاگا باندھ دینے سے کوئی بہن اور بھائی نہیں بن جاتا۔ یہ رشتے من جانب اللہ متعین ہوتے ہیں، انہیں کوئی بنا نہیں سکتا کہ ہم کسی کو بھتیجا بنا لیں یا کسی کو بیٹا بنا لیں، یہ اللہ ہی بیٹا بنائے گا کسی کو تو ہی بیٹا بنے گا۔ باپ اور ماں اللہ ہی سلیکٹ کرتا ہے کہ تمہیں کس کا باپ بنانا ہے، تمہیں کس کا بیٹا بنانا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے۔ تو رشتے ایسے ہیں کہ اللہ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، اسی لیے ان کو توڑنا حرام ہے، ان رشتوں کو توڑ نہیں سکتے آپ سوائے کفر کی بنیاد پر، کہ آدمی کوئی ایک کافر ہو جائے تو اس سے رشتہ اس معنی میں ختم ہو جائے گا کہ اس کی وراثت کا مسئلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، ورنہ بیٹا تو پھر بھی بیٹا ہی رہے گا، ولدیت وہی لگے گی، اس کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ بات ماننا فرض ہے ایسا نہیں ہے، دینی کاموں میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی، وراثت میں حصہ نہ ہم لیں گے نہ وہ لیں گے، ہماری پراپرٹی سے حصہ نہ ان کو جائے گا نہ ان کی پراپرٹی سے حصہ ہم لیں گے، اس معنی میں تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن ایسا تو نہیں کہ ولدیت چینج کر دی جائے، ولدیت پھر بھی اگر کسی باپ رام پرکاش تھے تو والدیت رام پرکاش ہی رہے گی، بیٹا عبداللہ ہو گیا تو ہو جائے گا، تو عبداللہ ولد رام پرکاش لگے گا، تو اس طرح سے یہ معنی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمایا کہ زید تمہارے بیٹے ہیں ہی نہیں، ادعوہم لآبائہم، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، زید کو زید بن محمد نہیں زید بن حارثہ کہو، وہ زید بن حارثہ ہیں، اور یہ تمہاری بہو نہیں ہوئے، یہ تمہارے محرم تھی، غیر محرم تھی، پھوپھی کی لڑکی تھی، نکاح ہو سکتا تھا کر لیا۔ تو یہ ایک اس رسم کا خاتمہ کر دیا گیا، ورنہ پہلے اسی رسم چلتی تھی، جسے چاہو بیٹا بنا لو اور جسے چاہو بہو بنا کے بہو بنا لو، تو باپ بنانے سے بیٹا بنانے سے بیٹا نہیں بن جاتا، اس لیے اس کے رشتے معنی نہیں ہوتے۔ اگر کوئی کسی راکھی باندھ کے کوئی بھائی بناتا ہے تو پردہ کرنا فرض ہے اس بہن سے، کہ ارے وہ ہمیں بھائی مانتی ہے یا مجھے بھائی مانتے ہیں، پردہ کرنا فرض ہے۔ آپ کا ایک دھاگا یا ایک وہ بول وچن یہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا اللہ کے قول اور بول وچن سے زیادہ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ رشتہ حرام ہے تو حرام ہے، آپ کہو نہیں جائز ہے، ہم مناتے ہیں، تمہاری بات مانے گا کہاں جائے گی؟ اللہ کے آگے بات تمہاری چلے گی، اللہ کی بات چلے گی۔ تو اس طرح سے اس رشتے کو خاتمہ کر دیا گیا یہاں پر، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت زینب کا نکاح کرا دیا گیا۔ حضرت زینب کو یہ صلہ ملا حضور کی بات ماننے کا کہ آپ کو ام المؤمنین کا خطاب دے دیا گیا کہ یہ تمام مسلمانوں کی مائیں ہیں، اتنا بڑا اعزاز مل گیا آپ کو، صرف اس لیے کہ انہوں نے حضور کے حکم کے آگے سر جھکا دیا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کی خواہش یہی ہے، تو اپنی انا مٹا دیتے ہیں۔ لیکن وہ ایک الگ بات ہے کہ بعد میں کچھ حالات ایسے پیدا ہوتے چلے گئے، طلاق کی نوبت آ گئی، لیکن حضرت زینب نے نکاح خوشی سے ہی کیا تھا کہ ہاں آپ کی خوشی اسی میں ہے تو ہماری بھی خوشی اسی میں ہے، تبھی ایمان مچا تھا، یہی وجہ صلہ ملا تھا آپ کو۔ اس کے بعد میں اسی میں اللہ تعالیٰ نے ایک اشارہ دیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے،
ان کے کوئی بیٹے نہیں، بیٹیاں تو ہیں۔ تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، آپ کوئی ان سے اپنا رشتہ باپ ہونے کی حیثیت سے نہیں جوڑ سکتا کہ ہم حضور کے اولادیں ہیں۔ حضور کے لڑکیوں کی اولادیں تو ہو سکتی ہیں، لیکن حضور کی پشتینی اولاد کوئی نہیں کہ ان کے بیٹوں سے کوئی نسل چلا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہ کہے کہ ہم سید، جو جتنے بھی سید ہیں وہ اس معنی میں سید ہیں کہ جو حضور کی بیٹیوں سے رشتے چلے ہیں۔ حضرت حسن، حضرت حسین سے اولادیں چلی ہیں، اور جو دیگر بیٹیاں ہوئی تھیں، لڑکیاں تھیں، ان سے بھی اولادیں تھیں، لیکن ان کے رشتے چل نہیں پائے، ان کے نسب چل نہیں پایا۔ ورنہ حضرت زینب سے بھی بیٹی اولادیں تھیں، لیکن ان کی اولاد بھی زیادہ جی نہیں پائی، چل نہیں پائی، ان کی اولادوں کا نسل اور سلسلہ چل نہیں پایا۔ اب دو ہی نسل اور سلسلے باقی ہیں، حضرت حسن کا اور حضرت حسین کا، حضرت فاطمہ سے جو اولادیں ہوئی ان سے رشتے باقی ہیں۔ تو اب صرف یہ جتنے بھی دنیا میں حضور کے جو خاندانی ہیں یہ بیٹی سے چلتے ہیں، کوئی بھی حضور کے بیٹوں کی اولادیں نہیں ہیں۔ جیسے یہودیوں کے اندر آج جتنے بھی یہودی ہیں نا، جتنے بھی یہودی ہیں سب حضرت ابراہیم کے اوریجنل اولادوں میں ہیں، سب اب بیٹوں سے ہیں، سب ابراہیم، ان کے بیٹے اسحاق، ان کے بیٹے یعقوب، ان کے بیٹے یوسف، پھر اسی طرح سے نبیوں کا سلسلہ چلتا رہا، کوئی موسیٰ کی اولادیں ہیں، کوئی ہارون کی اولادیں ہیں، کوئی یحییٰ کی اولادیں ہیں، اس طرح سے نبیوں کی اوریجنل اولادیں ہیں۔ کہ ہم لوگ یہاں جو سید ہیں مسلمانوں میں یہ لڑکی سے ہیں، یہودیوں میں جو سید ہیں وہ لڑکوں سے ہیں، لڑکیوں سے بھی ہیں۔ تو وہی چیز، اگر یہ چیز لیکن کوئی اہمیت اسلام میں نہیں رکھتی کہ اگر سید ہونا ہی کافی تب ہوگا جب آپ دین کی بنیاد پر بھی ایمان والے ہوگے، اہمیت رکھتے ہوگے، تو سید ہونا کافی ہے۔ تم سے اس بنیاد پر سید کہ میں تو سید ہوں، میرے ہاتھ پیر دو چاٹو، میرے ہاتھ پر دباؤ، میری خدمت کرو، نذرانے چڑھاؤ، جس کو اس کا عمل دین میں آگے نہ کر سکا اس کا نسب بھی اسے آگے نہیں کر سکتا ہے، اور جو دین کے معاملے میں آگے نکل گیا پھر نسب کی کئی اہمیت کی کام آتی، نسب تو خود بخود آگے بڑھا دے گا، اور کہ ہاں بھائی شریف النسل ہے، یہ تو خاندانی شریف ہے، ورنہ شریف خاندان کے ہو یہ اہمیت نہیں رکھتا ہے، تم خود بھی شریف ہونا پڑے گا۔ تو اس لیے اس چیز کو بہانہ بنا کر کوئی اگر کہے کہ میں سید ہوں ہماری مدد کرو، تو خدمت، بھائی بھیک مانگنا تو ویسے منع ہے، اور تو کہے گا میں بھیک مانگتا نہیں، میری مدد کرو، تو کام کرنا، محنت مزدوری سے کمانے کو حضور نے پسند فرمایا۔ اگر تو حضور کے اولادوں میں ہے تو محنت کر کے کھا، محنت کما کر کھا۔ مگر ان نام نہاد کے سیدوں نے جنہوں نے اپنا نسب نامہ حضور سے جوڑ رکھا ہے زبردستی کا، انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کو بدنام کر رکھا ہے، بھیک مانگتے پھرتے ہیں، خدمتیں کرواتے ہیں اپنی، امت کو غلط راستے پر ڈال دیا حضور کا سید کا بہانہ بنا کر میں سید زادہ ہوں، میری خدمت کرو، میرے آؤ بھگت کرو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خدمت نہیں کرواتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود سی لیا کرتے تھے، اپنے کنگھی خود کر لیا کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کا کام کاج خود کیا کرتے تھے، وہ تو سید الانبیاء تھے۔ تم سید زادے ہو کر تم بالکل ناکارہ ہو گئے، تمہیں تو چاہیے تھا کہ حضور کی سنتوں پر لوگوں کو جوڑو، تم توڑ رہے تو تم سید نہیں ہو اوریجنل، تم نے جو ہے دھوکہ دیا ہے، تم سید ہونے کا ناٹک کر رہے ہو، تم نے اس نسب کا تم نے غلط استعمال کیا ہے۔ تو یہ سید زادے جتنے بھی ہیں یا تو حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوں گے یا پھر جھوٹے ہوں گے۔ ہندوستان جیسے ملکوں میں تو زیادہ تر تحقیق اور ریسرچ یہ ہے کہ زیادہ تر کنورٹڈ ہیں، ہوتا یہ کہ جو کوئی جس کے ہاتھ پر ایمان لاتا ہے وہ وہی ثابت کر دیتا ہے۔ کوئی کسی سید کے ہاتھ پر ایمان لائے تو اپنے آپ کو اب وہ یہ تو لکھے گا نہیں میں جات کا بھنگی تھا، میں چودھری تھا، انہوں نے اپنے آپ کو سید لکھنا شروع کر دیا۔ جو کسی انصاری صحابی کے ہاتھ پر ایمان لائے اسی نسل سے انہوں نے انصاری لکھنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے ہر آدمی کا نسب چلتا رہا ہے، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو اوریجنل میں سید ہیں، اور جو اوریجنل میں سید ہیں ان کے چہرے سے ایمان جھلکتا ہے کہ واقعی میں حضور خاندان والے ہیں، دکھتے ہیں، کیونکہ وہ ایمان کے ساتھ ساتھ نسب کے ساتھ ساتھ میں عمل میں بھی آگے ہیں، اور جتنے عمل میں پیچھے ہیں گمراہ کر رہے ہیں لوگوں کو، مجاور بنے بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے
آپ جتنے چلے جاؤ جہاں مزار دیکھو سید بابا کی ہے، تو ایک سید بابا بنا دیا سب کو. ایک کانپور میں ایک مزار ہے انون، معلوم ہی نہیں، شری سید بابا ہیں. کیوں؟ وہ ہندوانہ علاقے میں ان کی مزار ہے. اب علاقہ ہندوانہ ہے اور ہے مزار، تو اب ان کا نام کیا معلوم نہیں. تو وہ آدھے شری ہو گئے آدھے سید ہو گئے کہ ہندو مسلم ایکتا کی پرتیک ہو گئے. تو شری سید بابا وہاں پہ بھانگڑے بجتے ہیں اور قوالی بھی ہوتی ہے، آئے شری سید بابا. تو اس طرح سے ایک جسے دیکھو وہ یہ نکلتا ہے. تو حضور کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے کوئی اولاد ہے ہی نہیں، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، مردوں میں سے تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں، لڑکیوں میں سے ہیں. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصیت امتیازی شان ہے، خاتم النبیین، حضور ختم نبوت کے سرتاج ہے. آپ کے سر کے اوپر ختم نبوت کا تاج رکھا گیا ہے. آپ خاتم النبیین ہیں، مہر ہیں، نبیوں کی مہر ہے. مہر کسے کہتے ہیں؟ کسی سیل لگانے، جب کسی چیز کو سیل لگا دیتے ہیں، پیک کر دیا فائنل اور سیل ٹھپا لگا دیتے ہیں. سیل لگانے کے بعد اس پر مہر، سرکاری مہر لگا دی جاتی ہے. جب بھی کوئی چیز سیل کی جائے گی تو اس کے اوپر سیل لگانے کے بعد سرکاری مہر لگاتے ہیں کہ اب اس کو بغیر سرکار کی اجازت کے اگر کسی نے توڑ دیا تو وہ مجرم ہوگا. آپ کا اپنا گھر کیوں نہ ہو، آپ سرکار کی مرضی کے بغیر اس سیل کو، اس مہر کو توڑ نہیں سکتے، اس سیل کو توڑ نہیں سکتے جس پر مہر لگی ہوئی ہے، کہ وہ مہر بڑی اہمیت کی حامل ہے، سرکاری مہر ہے. تو مہر کا مطلب ہوتا ہے کہ اب فائنل یس، جو کچھ کہنا تھا ہو چکا، اب اس کے آگے اب کچھ بھی نہیں ہوگا. اب ہم جب چاہیں گے تبھی ہوگا، بس اب یہ گھر کبھی نہیں کھلے گا. یہ گھر کے دروازے لا کے نہیں کر دیے گا بلکہ سیل بھی لگا دی گئی، ابھی مہر بھی، اس پر سرکاری مہر ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا. اب کوئی اگر آدمی کچھ کرے گا تو وہ چور دروازے سے گھسے گا جا کے اور چور کہلائے گا جا کے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، نبیوں کے لیے ایک مہر کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ کیا تمام نبی آ گئے، کوئی باقی تو نہیں ہے، یہ آخر میں پورا تالا لگایا اور یہ ایک سیل لگا دی، یہ ایک سیل لگا دی کہ بس یہ محمد وہی مہر ہے. کہ اب آپ کے بعد میں جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ چور دروازے سے داخل ہوگا. وہ چور تو ہو سکتا